بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 رجب المرجب ہے۔ آج کی یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج جیسی ایک عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یہی وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ مفہوم آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے حصے میں سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم نے اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، اور بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ دینوں کے اندر اختلاف ہے، بہرحال اصح یہی ہے کہ 27 رجب المرجب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہی وہ رات تھی کہ اس رات کے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ اچھا، جبریل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ میرے محبوب کو لے آئیں۔ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ السلام کو جگاتے ہیں۔ وہ الگ واقعہ ہے کہ کس طرح آپ کو جگایا گیا، کیسے جگایا گیا، اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ بہرحال آپ کو جگایا گیا، پھر آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی کہ جسے براق کہا جاتا ہے، پھر آپ علیہ السلام اس پر جلوہ فرما ہوئے۔ پھر وہاں سے آپ علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے۔ اب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر بنتا ہے، جو مسافت بنتی ہے، وہ تقریباً 30 دن سے بھی زیادہ بنتی ہے، لیکن آپ علیہ السلام رات کے ایک مخصوص حصے میں وہاں پہ تشریف لے گئے۔ اور یہ جو بات ہے یہ نص قرآنی سے ثابت ہے، یعنی قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ جو شخص اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے وہاں پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اب یہاں پر سفر ختم نہیں ہوا، پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان، وہاں سے پھر دوسرے آسمان، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو سفر